الرحیم ایک مسئلہ زکوٰۃ کے متعلق ایک عمومی غلط فہمی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس مال پہ سال گزرے زکوٰۃ صرف اسی پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب مال ہے اور صاحب حیثیت ہے اور اس کی زکوٰۃ کی تاریخ مثلا یکم شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، جس میں وہ اپنی تمام مالیت کا حساب کرتا ہے، تو اگر اس تاریخ سے ایک دن پہلے بھی رقم آ گئی تو اس کو بھی دیگر مال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر ایک دن پہلے اس نے اس میں سے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب سال بھر میں آنا جانا تو لگا رہے گا، ورنہ کس کس کا حساب کرے گا؟ شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے کہ جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس سے پہلے جتنی رقم اس وقت اس تاریخ میں آپ کے پاس موجود ہے، چاہے مہینہ پہلے آئی، چاہے 10 مہینے پہلے آئی اور چاہے ایک دن پہلے آئے، ان سب کو مالیت میں شامل کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہاں، اس دوران خرچ ہو گیا، لاکھوں میں خرچ ہو گیا، کروڑوں میں خرچ ہو گیا، چند دن پہلے خرچ ہو گیا، بچی کے لیے گھر لے لیا، بیٹے کے لیے گھر لے لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب تک سال نہیں گزرے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ مالدار ہوا ہے، ورنہ جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی رقم اس تاریخ سے پہلے آئی تو اس کو شامل کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں رکاوٹیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ نیکی اور اطاعت کی برکت سے جس طرح گھڑی پانی میں گر جائے اور وہ واٹر پروف ہو اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا، اسی طرح نیک آدمی بھی اگر مصیبت اور بیماری میں بھی ہو لیکن اس کا دل غم پروف رہتا ہے اور دل مطمئن اور دل کو سکون رہتا ہے۔ نیکی کی برکت سے اس کا دل سکون میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی تکلیف میں ہو، چاہے وہ کسی بیماری میں ہو، تب بھی اس کا دل سکون میں رہتا ہے۔ یہ نیکی کی برکت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اوصنی واوجز، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الاجاز مما فی ایدی الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنی نماز بڑھیا کرو، اپنی نماز بڑھیا کرو۔ یہ اچھی ہو گئی تو بہت ساری چیزیں اچھی ہونے لگیں گی۔ نماز بڑھیا کرو، اور فرمایا ایسے پڑھو جیسے شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے زبان کے معاملے میں محتاط رہو، کچھ ایسا نہ کہہ دینا کل شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پہلے تولو، سوچو، پھر بولو۔ جو فضول بولتے ہیں اور لغو بولتے ہیں، لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ پھر غلط بھی بہت بولتے ہیں۔ جو فضول بولتے ہیں اور لغویات بولنے کی عادت ہے وہ غلط بھی بہت بولتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کل تمہیں دنیا میں یا آخرت میں شرمندگی ہو، اس زبان میں احتیاط لے کے آؤ۔ تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو مخلوق کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھو، اللہ کے خزانے بہت ہیں، اس سے امید لگاؤ۔ مخلوق سے امیدیں لگا کے بیٹھو گے تو ہمیشہ شکوے شکایت ہی رہے گی، شکوے شکایت ہی رہے گی، اور اللہ سے رکھو گے تو اس کے خزانوں میں اور اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں، محروم نہیں رہو گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ۔